کیا اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کے جسموں کے بارے میں کچھ ظاہر کیا ہے؟ مرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبروں کو دیکھا گیا؟ شاہ عراق نے 2 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قبروں کو کھودنے کا حکم کیوں جاری کیا؟ اور جب ان کی قبروں کو کھودا گیا تو لوگوں نے کیا دیکھا؟ دوستوں، جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کا جسم اگلے 24 سے 72 گھنٹوں میں گل جاتا ہے۔ مٹی میں موجود بیکٹیریا اور جراثیم اسے کھا جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبیوں کے لیے یہ قانون لاگو نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین انبیاء کے جسموں کو نہیں کھاتی، لیکن پھر ان کا کیا ہوگا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو آپ نے اسلام کے مختلف مقدس مقامات کی سیر کی، جس میں فلسطین کے شہر ہیبرون میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر بھی شامل ہے۔ اکثر روایت میں ہے کہ یہ معراج کی رات تھی۔ بہرحال اس مقام پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے اتارے اور قبر میں داخل ہوئے، جہاں آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اہلیہ سارہ علیہ السلام کی میتیں دیکھی، اور صدیوں تک دفن ہونے کے باوجود وہ بوسیدہ نہیں ہوئی تھی۔ دوستوں، نہ صرف انبیاء بلکہ ایسے واقعات اور روایت ملتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے متقی لوگ اور اللہ کے نام پر شہید ہونے والے بھی اپنی قبروں کے اندر محفوظ رہتے ہیں۔ اس کی مثال کے طور پر ایک مشہور اور مستند واقعہ جو کچھ ہی دشک پہلے رونما ہوا تھا، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ان دنوں عراق پر شاہ فیصل کی حکومت تھی۔ وہ ایک متقی حکمران تھے۔ ایک رات وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ صحابی رسول حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ شاہ فیصل سے ملنے آئے۔ حضرت حذیفہ انہیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بہت پیارے صحابہ کو دریائے دجلہ کے پاس دفن کیا گیا ہے۔ دریا کے بہاؤ کا رخ تیزی سے بدل رہا ہے اور پانی ہماری قبروں کے قریب پہنچ رہا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کی قبر تک پانی پہنچ چکا ہے اور دوسرے صحابی حضرت عبداللہ بن جبار رضی اللہ عنہ کی قبر بھی گیلی ہونے لگی ہے۔ آپ خطے کے حکمران ہونے کے ناطے ہماری میتیں کسی اور محفوظ مقام پر منتقل کریں۔ اگلی صبح شاہ عراق مفتی اعظم سے ملنے کا ارادہ کرتے ہیں، لیکن مصروفیت کی وجہ سے وہ بھول جاتے ہیں۔ اگلی رات انہوں نے حضرت حذیفہ کے ساتھ وہی خواب دیکھا جو انہیں دریا کے پانی کے قبروں کو چھونے کے بارے میں بتاتے ہیں، لیکن وہ کوئی اقدام کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ تیسری رات مفتی اعظم نے یہی خواب دیکھا۔ وہ فوراً وزیر اعظم کو ساتھ لے کر شاہ عراق کے پاس چلے گئے۔ مفتی صاحب کے خواب کی خبر سن کر شاہ فیصل حیران رہ گئے، لہٰذا جب اس معاملے پر مفتیوں سے مشورہ کیا گیا کہ آیا ایسے حالت میں صحابہ کی قبر کھودنے کی اجازت ہے یا نہیں، ترنت ہی یہ فتویٰ جاری کیا گیا کہ صحابہ کے قبروں کو کھود کر ان کے جسم مبارک کو ایک محفوظ اور خشک جگہ پر منتقل کر دیا جائے۔ 10ویں ذی الحجہ کی تاریخ طے کیا گیا اور ساتھ ہی اخبار میں اعلان کیا گیا۔ بالآخر وہ دن آیا اور بغداد کی سڑکیں لوگوں سے بھر گئی جو دور دراز سے اس منظر کو دیکھنے آئے تھے۔ جب آخری لمحہ آیا تو وہاں جمع لوگ حیران رہ گئے۔ جس تابوت کے اندر صحابہ کرام کو رکھا گیا تھا وہ چمکدار سفید تھا، جیسے ابھی اسے وہاں رکھا گیا ہو۔ ان صحابی کی جسمیں تر و تازہ اور اچھوتی تھی، جیسے کہ ابھی ہی انہیں قبر میں رکھے گئے ہو۔ ان کی آنکھیں ایک خاص چمک سے کھلی ہوئی تھی، خون اب بھی بہہ رہا تھا۔ ہجوم میں ایک جرمن فزیشین بھی تھا۔ اس نے شاہ فیصل سے درخواست کی کہ وہ صحابہ کی آنکھوں کو قریب سے دیکھیں۔ اسی جگہ پر اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا، کیونکہ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ صحابہ کی لاشیں 1300 سال پہلے دفن کی گئی تھی۔ صحابہ کرام کی میتیں باحفاظت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی قبر کے قریب ایک نئی محفوظ جگہ پر منتقل کر دی گئی۔ دوستوں، یہ واقعہ اس وقت پوری دنیا میں وائرل ہو گیا تھا۔ اس سے متاثر ہو کر دنیا بھر کی ایک بڑی آبادی نے اسلام قبول کیا تھا۔ اس واقعے نے قرآن کے الفاظ کو ثابت کر دیا، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شہداء کی لاشیں کبھی گلتی نہیں ہے، شہید کبھی نہیں مرتے، انہیں زندہ کہتے ہیں۔ دنیا نے تاریخ کے سب سے ناقابل یقین اور ناممکن واقعات میں سے ایک کا مشاہدہ کیا تھا۔ انسانی جسم چند گھنٹے سے زیادہ گلنے کی مزاحمت نہیں کر سکتی، لیکن چونکہ یہ اللہ کا اپنے شہداء سے وعدہ تھا، شہداء کی لاشیں زندہ کی طرح تازہ رہتی ہے۔